الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی تفصیلی باتیں اس سے پہلے کی مجلسوں میں گزر چکی ہیں. آج کی مجلس میں اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم جو محبت کریں تو دنیا کے اندر ایسی کتنی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں. دیکھیے، دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب دوسرے سے محبت کرتا ہے، کسی سے بھی محبت کرتا ہے، تو محبت کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہے، چند اسباب ہوتے ہیں، کچھ ریزنز ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے. اور وہ چار چیزیں ہیں. اگر ان چاروں چیزوں پر غور کیا جائے کہ جس کی بنیاد پر ایک آدمی دوسرے سے محبت کرتا ہے، تو یہی چاروں چیزیں جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر مکمل طور پر پائی جاتی ہے. لہذا اس اعتبار سے اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کے اندر ایک انسان دوسرے سے محبت کون کون سی وجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے، کون سے سبب ہیں، کون سے اسباب ہیں. اس میں سے سب سے پہلا سبب جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے محبت جو ہے قرابت کی بنیاد پر کرتا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پر کرتا ہے. رشتہ داری کی بنیاد پر کہ وہ آدمی میرا قریبی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے. باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اسی طریقے سے دادا دادی، نانا نانی، پوتوں نواسوں سے جو محبت ہوتی ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہے. اور جو رشتہ داری سب سے زیادہ قریب کی ہوتی ہے تو اس میں محبت اور زیادہ ہوتی ہے. باپ کو اپنی اولاد سے، اولاد کو اپنی باپ سے، یہ سب سے زیادہ قریب کی رشتہ داری ہے، اس لیے اس میں محبت بے انتہا ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رشتہ داری کا سبب دنیا کے اندر کس میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. اگر ہم غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ ان کے اندر ان کا مومنین کے ساتھ رشتہ داری کا جو تعلق ہے، رشتہ داری کا سبب ہے، اس میں مکمل طور پر پایا جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے اگر دنیا کے اندر ہم کسی سے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کریں. اب میری اور آپ کی، ہماری اللہ کے نبی کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. دیکھو، قرآن نے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، میری اور آپ کی رشتہ داری اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، اس چھوٹے سے جملے کے اندر ذکر کیا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. کہ میری اور آپ کی رشتہ داری ہم مومنین کی
کی رشتہ داری اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ قریب کی ہے، بہت زیادہ قریب کی ہے۔ باپ اور بیٹے کی رشتہ داری یہ بہت زیادہ قریب کی ہے، لیکن اس سے بھی قریب اگر انسان کی کوئی رشتہ داری ہے تو اس کی جان ہے۔ انسان پہلے اپنی اولاد سے یا اپنے باپ سے نہیں، اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے باپ اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ قریب جو ہے اس کی جان ہے۔ اور نبی یہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرمان پر مجھے اور آپ کو تو اپنی ذات سے زیادہ یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ہم سے بہت زیادہ قریب ہے۔ کتنے قریب ہیں؟ من انفسہم، ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ لہذا اس اعتبار سے جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس بات کی حقدار ہے کہ ہم ان سے زیادہ محبت کریں۔ دنیا میں اگر ہم کسی سے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہم ان سے محبت کریں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات، یہ مومنین کی ماں ہیں۔ جب آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں تو آپ علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہوئے، ہمارے ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ لیکن ایک انسان کے اندر جتنی بھلائیاں اور جتنی خیر پیدا ہو سکتی ہے ان کے پیدا ہونے کا ذریعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں۔ لہذا اگر ہم رشتہ داری کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ ہماری رشتہ داری کن سے زیادہ قریب کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، ان سے زیادہ محبت کریں۔ تو محبت کا یہ پہلا سبب رشتہ داری ہے۔ محبت کا ایک دوسرا سبب ہے حسن و جمال اور خوبصورتی۔ کوئی آدمی دنیا میں جب کسی سے محبت کرتا ہے تو کبھی رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے تو اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر خوبصورتی کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی محبت کا زیادہ حقدار ہے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی۔ ہم حدیثوں پر غور کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں، ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچیں خوبا ہما دارن تو تنہا دارن۔ سارے نبیوں کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے اور جو چیزیں عطا فرمائی وہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے اندر جمع کر دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی بہت مشہور ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ خوبصورت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی افضل شمس السماء، کہ ایک تو ہمارا سورج ہے، ایک تو دنیا والوں کا سورج ہے۔ ہمارا جو سورج ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دنیا والوں کے سورج سے بھی زیادہ افضل ہے اور ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے فرماتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت حفصہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک سوئی عاریت پر لے کر رکھی تھی، اور اس سوئی کے ذریعے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کی اندھیری میں وہ سوئی زمین پر گر گئی، بہت ٹٹولا، وہ سوئی میرے ہاتھ نہیں لگی۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے انور کی چمک کی بنیاد پر وہ سوئی میں نے پالی اور ہنستے ہوئے اٹھا لی۔ آپ اندازہ لگائے اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور ان کی خوبصورتی کی بنیاد پر وہ تو عزیز مصر کے غلام تھے، عزیز مصر جو تھا اس کے غلام تھے، اس کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی۔
تو لوگوں نے یہ کہا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی. لوگوں نے اس کو طعنے دیے، الزام لگایا. تو لوگ اس سے، تو وہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ چاہتی تو ساری عورتوں کو جو الزام لگانے والی تھی ان کو سولی پر چڑھا سکتی تھی، ان کو جیل بھجوا سکتی تھی، ان کو سخت سے سخت سزائیں دے سکتی تھی. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے بڑی عقل مندی سے کام لیا. اس نے اخلاق بتلائے اور یہ کہا کہ جتنی عورتوں نے اس پر الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر عاشق ہو گئی، تو اس نے یہ کیا کہ ساری عورتوں کی جو ہے دعوت کی، عمدہ قسم کا دسترخوان لگوایا اور پھر اس پر عمدہ قسم کے سیب رکھ دیے اور ہر ایک عورت کے ہاتھ میں جو ہے ایک چاقو دے دیا. اور اس موقع پر حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ. جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو برداشت نہیں کر سکی اور ان کے ہاتھ میں سیب کاٹنے کے واسطے جو چاقو تھا، سیب کاٹنے کے بجائے اس چاقو سے ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر یہی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور ان کے جمال اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر یہی عورتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو اپنی انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو چن لیتی. اتنا حسین تھا آپ علیہ السلام کا چہرہ. یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. کسی جگہ پر میں نے کافی سال پہلے پڑھی تھی کہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے کہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں وہاں کی عورتوں نے جب ان پر الزام لگایا تو وہ بادشاہ کی بیوی تھی، ان کو سزا دے سکتی تھی، جیل بھجوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اخلاق بڑھتے، ان کی دعوت کی، عمدہ قسم کے دسترخوان لگائے. تو ان کی دعوت کی، عمدہ قسم کے دسترخوان لگائے، اپنے گویا اخلاق پیش کیے، سزا نہیں دی، عمدہ اخلاق پیش کیے. تو یہ ساری کی ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی اور اسی عشق کی بنیاد پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے اپنے اخلاق بتلائے تو یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر عاشق ہو گئی. اگر ہم اخلاق محمدی اس امت کے سامنے ذکر کریں گے تو یہ امت ہمارے نبی کی تعلیمات پر عاشق ہو جائے گی، ہمارے اسلام کی عاشق ہو جائے گی. لیکن آج امت مسلمانوں سے جو دور ہو رہی ہے وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دور ہو رہی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو اور ہمارے اسلام کو جتنا نقصان غیروں سے نہیں پہنچا اس سے زیادہ نقصان مسلمانوں سے پہنچا ہے. ہمیں عمدہ اخلاق پیش کرنے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے ایک غیر مسلم آدمی کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس نے اپنے پروچن کے اندر صراحتاً غیر مسلم طبقے میں یہ بات کہی کہ جس کے پاس قرآن کی تعلیمات ہوگی وہ کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے مجمع میں یہ بات کہی. بہت لمبی چوڑی بات اس نے قرآن کے متعلق کہی. اس میں سے یہ بات کہی کہ جس آدمی نے قرآن کی تعلیم لی ہوگی وہ کبھی بھی آتنکوادی نہیں ہو سکتا. ان غیروں کو ہمارے اللہ کی کتاب پر اتنا یقین ہے، آپ اندازہ لگائیے. یہ قرآن کے اخلاق ہے میرے بھائیوں. اسی لیے حضرت اپنے آپ کو قرآن کریم کے اخلاق سے آراستہ کر دو. قرآن کریم کے اخلاق کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہے، ہمارے سامنے ذکر فرمائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن. اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو قرآن پڑھ لو. قرآن یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں اور گویا آپ کے اخلاق قرآن کریم کی ترجمانی کر رہے ہیں اور قرآن آپ کے اخلاق کی ترجمانی کر رہا ہے. اور جو انسان اخلاق نبوی کو اپنا لے گا گویا قرآن کریم
تعلیمات کو اپنا لے گا تو یقینی طور پر یہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے رہنما بن جائے گی. دوسروں کے در پر جا کر کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا مذہب قبول کر لو، اس میں آپ کے لیے راحت ہے، امن ہے، بلکہ اخلاق محمدی دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. اس پر بھی بڑی تفصیلات ہیں، اسی موقع پر ذکر کروں گا. تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی زیادہ خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 14ویں رات کا چاند جب چمک رہا تھا تو اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت جو ہے سرخ رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے تھے. میں کبھی 14ویں رات کی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھتا. میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرے انور 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کتنی خوبصورتی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. لہذا دنیا کے اندر ہم کسی سے اس کی چمڑی کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کی بنیاد پر آپ سے محبت کی جا رہی ہے. یہ تو محبت کا دوسرا سبب جمال اور حسن ہے، اور محبت کا تیسرا سبب جو ہے احسان ہے. احسان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر کتنا ہے. آج دنیا کے اندر ہم کو امن و امان کی جو زندگی نصیب ہوئی ہے، آج ہم چوری، زناکاری، بدکاری، شراب، جوا، جتنے ہی گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا صدقہ ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان ہے. ہم کو جو مقدس تعلیمات ملی ہے یہ اللہ کے نبی کے احسان کا صدقہ ہے. اگر اسباب کے درجے میں اللہ کے نبی کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ہم کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیمات نہ ملتی، یہ ہمیں مسجدیں نصیب نہ ہوتی، ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہوتے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ہم ہندوستانیوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور بڑا احسان کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے میں ہم کو ایمان کی دولت ملی ہے. اس لیے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اسلام کی اشاعت کرنے والا اور اسلام کو پھیلانے والا محمد بن قاسم ثقفی ہے، اور اس کا تعلق قبیلہ ثقیف سے ہے، اور قبیلہ ثقیف طائف کا قبیلہ ہے. اگر طائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب ظلم و تشدد کا معاملہ کیا گیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو بے انتہا ستایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر اتنا ظلم ہوا تھا کہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی. ملک الجبال پہاڑ کے فرشتے حاضر ہو چکے تھے. پہاڑ کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جاوے اور اس بستی کو ختم کر دیا جاوے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لائے گا، اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت بددعا فرما دیتے اور یہ بستی ختم ہو جاتی تو اسباب کے درجے میں محمد بن قاسم ثقفی پیدا نہ ہوتا، اور محمد بن قاسم ثقفی پیدا نہ ہوتا تو آج بھی ہم کسی مندر کی گھنٹی بجاتے ہوتے. یہ اللہ کے نبی کی دعا کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات کا صدقہ ہے کہ وہاں اللہ کے نبی کے پورے بدن سے اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ حضرت مولانا علی ندوی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ روزانہ اٹھ کر ایک انسان ٹھنڈے پانی سے بدن کی فرحت کے خاطر غسل کرتا ہے. اس دن کی صبح کو نبی نے اس امت کی حفاظت کے خاطر خون سے غسل کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دعا کی. ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج مجھ کو اور آپ کو یہ قرآن کی تعلیمات نصیب ہوئی ہے، یہ اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہے. تو دنیا کے اندر یہ آپ کا احسان، اور پھر آخرت کے اندر آپ کا احسان ہوگا کہ کل میدان قیامت میں ہر انسان ہر نبی کے پاس جائے گا کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے. ہر نبی معذرت کر دیں گے، آخر میں سارے لوگ اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے. اللہ کے نبی ہماری سفارش فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی کی سفارش کی بنیاد پر ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو دیکھیں اللہ کے نبی کا احسان ہمارے ساتھ کتنا ہے. اگر
احسان کی بنیاد پر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ احسان کی بنیاد پر ان سے محبت کی جائے۔ یہ 3 سبب میں نے مختصر طور پر ذکر کیے۔ محبت کا ایک چوتھا سبب ہے کمال، اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ